السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بڑی بیٹی کی فرمائش پہ بنا رہی ہوں کچے قیمے کے کباب۔ ویسے تو وہ گوشت نہیں کھاتی ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا بچوں کا کہ کچھ چیزیں نہیں کھاتے ہیں اور اسی چیز کی بنی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں۔ تو وہ کچے قیمے کے کباب کھا لیتی ہے لیکن ویسے بیف نہیں کھاتی ہے۔ تو آج اس کی فرمائش پہ میں بنا رہی تھی کچے قیمے کے کباب، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ آج ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بیٹیاں جو ہیں 10 سال کی ایج تک، یا آپ کہہ لیں ٹین ایج تک، اپنی ماں سے کیا کچھ کس طریقے سے سیکھتی ہیں۔ کچھ چیزیں 4-5 میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ماں ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ ماں کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مائیں بیٹیوں کی رول ماڈل ہوتی ہیں، ان کا پہلا شیشہ کہہ لیں یا مرر کہہ لیں وہ ہوتی ہیں، اور پھر آپ نے اس حساب سے اپنے آپ کو ٹیون رکھنا ہوتا ہے، یا اس حساب سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ جو الفاظ آپ اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرتی ہیں، وہ خود بخود آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں یا بن جاتی ہیں۔ فرض کریں اگر آپ اپنی بیٹی کو ہر وقت کہتی ہیں کہ تم تو کسی کام کی نہیں ہو، تمہیں کوئی کام نہیں آتا ہے، تم ہر کام کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہو، تو وہ اپنے مائنڈ میں اس چیز کو رجسٹر کر لیتی ہے کہ اچھا میں تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں ہوں اور مجھ سے کوئی کام ہوتا بھی نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی کام نہ ہی کروں۔ اچھا اگر آپ ان کو یہ کہتی ہیں کہ مجھے تم پہ بھروسہ ہے یا تم یہ کام کر سکتی ہو، تو یقین مانیں آپ کی جو بچی کا کانفیڈنس ہے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ پھر بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اور کوئی مانے نہ مانے میری ماں کو میرے اوپر ٹرسٹ ہے، تو میں نے یہ کام کر کے دکھانا ہے۔ اور پھر بچی جو ہے خود بخود آپ دیکھیں گی کہ اس کی پرسنالٹی میں وہ چیز جو ٹرسٹ آپ اس کو دیں گی وہ بہت کانفیڈنٹلی کرے گی۔ دوسری چیز جو میں شیئر کروں گی، بچوں کو اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچی میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ آپ یقین کریں بچوں کو کانفیڈنس سکھایا نہیں جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ جب بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں یا بچی اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ میری ماں کس بات پہ سٹینڈ لیتی ہے، اپنے لیے کھڑی ہوتی ہے، تو آپ یقین کریں تو آپ کی بچی میں خود بخود کانفیڈنس آئے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے کہاں پہ سٹینڈ لینا ہے، کہاں پہ آپ اپنے لیے کھڑی رہی ہیں، تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اس نے کہاں پہ کھڑے ہونا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی سیکھتی ہے کہ اپنے آپ کو ویلیو کیسے دی جائے۔ جب آپ اپنے آپ کو ویلیو دیں گی تو وہ خود بخود آپ کو دیکھ کے اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں پہ سٹینڈ لینا ہے، کہاں پر میں نے اپنے آپ کو ویلیو دینی ہے، اور کہاں پر میں نے لوگوں کو ویلیو دینی ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے اس کے اندر خود ہی کانفیڈنس آئے گا اپنے فیصلے کرنے میں، اپنے لوگوں کے ساتھ لیمٹس بنانے میں، اس کو خود بخود کانفیڈنس آ جائے گا۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے، اس ٹاپک پہ میں نے پہلے بھی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ اچھا باؤنڈریز صرف بولنے سے نہیں، دکھانے سے سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ کی پرسنالٹی ایسی ہوگی کہ آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے لگی رہیں گی، دوسروں کی ہاں میں ہاں صرف ملائیں گی، یا ہر بات میں ان کے ہاں ہی کہتی جائیں گی، تو وہ بھی یہی سیکھتی جائے گی، اس کو باؤنڈریز بنانا ہی نہیں آئے گی، اس کو وہ بھی پھر لوگوں کو خوش کرنے میں لگی رہے گی اور لوگوں کے کی ہاں میں ہاں ملاتی رہے گی۔ اگر آپ اس کو سمجھائیں گی کانفیڈنس آف سیئنگ نو، کہ ہر بات پہ ہاں نہیں کہا جاتا بیٹا، جہاں پر آپ کمفرٹیبل نہیں ہے وہاں پر آپ نو کہہ دیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں، تو آپ کی بچی کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ میری باؤنڈریز کیا ہیں اور کس حد تک میں لوگوں کو خوش کر سکتی ہوں اور اس کے بعد میں نہیں کر سکتی لوگوں کے کام۔ تو یہ باؤنڈریز کے اوپر باؤنڈریز کیسے بنانی ہے، کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو منع کرنا ہے، تو اس ٹاپک پہ میں نے ویڈیو ڈالی ہو تو وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں، اپنی بچیوں کو لازمی سکھائیں یہ چیز۔ اچھا چوتھی بات، اس کو یہ سکھانا ہے کہ ایموشنز جو ہیں وہ غلط نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو دبانا غلط ہوتا ہے۔ اکثر ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کے سامنے ہم لوگ فل ٹائم ہیرو بنے رہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، میں ایک سپر وومن بننا، یا ہمیں بالکل رونا نہیں آتا ہے، یا ہم بالکل ہارٹ نہیں ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ آن دا گو رہتے ہیں۔ یہ چیزیں اس کو یہ سکھا رہی ہیں کہ ایموشنز کو ظاہر کرنا یا ایکسپریس کرنا غلط ہے۔ آپ ان کو یہ سکھائیں کہ ایموشنز غلط نہیں ہوتے ہیں، یہ سب جذبات اپنی جگہ ہوتے ہیں اور ان سب کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ
قدرتی ہوتے ہیں. آپ کو درد بھی ہوتا ہے، آپ خوش بھی ہوتے ہیں، آپ کو رونا بھی آتا ہے، یہ سب چیزیں نیچرلی ہیں اور ان کو دبانا نہیں چاہیے، ان کو شیئر کرنا چاہیے اور پازیٹیولی شیئر کرنا چاہیے. رونا، غصہ کرنا، کوئی درد ہو تو اس کا احساس کرنا، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، ان کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 5، پانچویں چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ اس کا پہلا مرر یعنی آئینہ ہے وہ آپ کو دیکھ کے سیکھے گی کہ عورت کیا ہوتی ہے، تیار ہونا کیا ہوتا ہے، خود سے پیار کرنا کیا ہوتا ہے. اپنے آپ کو پرائرٹی دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، اپنا احساس کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اپنے لیے عزت ڈیمانڈ کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر آپ بھی یہ سب کریں گی اور وہ بھی یہ سب کرے گی. ماؤں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیٹیاں بغیر کچھ کہے اور بغیر کچھ بولے آپ سے سیکھ رہی ہوتی ہیں. اسکول جانا، ہوم ورک کرنا، اچھے نمبر لے لینا پرورش نہیں ہوتی ہے. آپ پورا ٹائم اس کے لیے ایک پرورش کا طریقہ ہے یا ذریعہ ہے. تو آپ اپنے آپ کو خود کو بہتر بنائیں کیونکہ آپ کی بچیاں آپ سے سیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ ان چیزوں کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے تو اور بنا کچھ کہے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بنا کچھ کہے آپ سے سیکھ رہی ہوتی ہے. ایک مضبوط اور پازیٹیو ماں کے طور پہ رول ادا کریں اور الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ دیکھ بھال کے کیا کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی کو ڈسٹرب کر دیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. اچھا جی، یہ ڈریس میں نے آج ریڈی کر لیا تھا. اس کی سمپل ہے، امبرائڈری، یہ کافی امبرائڈری ہوئی ہے شرٹ کے اوپر. تو گلے کا جو ڈیزائن ہے میں نے سمپل بوٹ نیک رکھا ہے اور اس کے اوپر لوفس جو ہے وہ لگا دیے. اور بیک کا بھی کیونکہ بوٹ نیک آپ کو پتہ ہے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، گلا گردن کے ساتھ تھوڑا چپکا ہوتا ہے، تو میں نے بیک سائڈ پہ ہک لگا دیے کٹ لگا کے تاکہ پہننے میں آسانی ہو. دامن پہ اس کے میں نے کٹ ورک والی لیس لگا دی ہے. لینتھ اس کی میں نے لمبی رکھنی تھی تو کپڑے کی لینتھ کم تھی تو اسی کے اکارڈنگ پھر میں نے لینتھ لمبی رکھنے کے لیے میں نے چوڑی لیس لگا دی ہے اور سائڈز پہ چاکس پہ میں نے باریک لیس لگائی ہے. بازو جو ہے اس کے آگے میں نے چوڑی لیس لگائی ہے، اس کے بعد میں نے یہ دھاگے کی سلائیاں لگا دی ہے مشین کی اور اوپر میں نے یہ لیس کا پیس بچ گیا تھا تو یہ میں نے لگا دیا. ساتھ اس کے سمپل اسٹریٹ باکس ٹراؤزر ہے اور دوپٹے کے اوپر میں نے کنارے والی لیس باریک میں لگا دی ہے جس شیڈ کی اس کے اندر امبرائڈری تھی اسی کلر کی. تو یہ تھا جی میرا آج کا ڈریس جو میں نے اسٹچ کیا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.